اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، urdupoint.com کی طرف سے آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں موجود ہوں پاکستان کے، اور وہ علاقہ سندھ میں ہے، اندرون سندھ میں گمبٹ کا علاقہ ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بریکنگ یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری جگر کی پیوند کاری کے یونٹ کے اندر موجود ہوں۔ یہ بہت بڑی بریکنگ ہے، اور وہ یونٹ جہاں تقریباً 90 کے قریب مفت جگر کے ٹرانسپلانٹ پیوند کاریاں ہو چکی ہیں، اور کرنے والی ٹیم اور کرنے والا شخص ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ عفان، پہلے تو آپ کا آپ نے انوائٹ کیا۔ ابھی ہم آج ٹرانسپلانٹ ختم کر کے ابھی ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جم جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ انٹرویو کرنا ہے چھوٹا سا، تو ہم وہیں سے واپس ادھر آ گئے۔ ڈاکٹر وہاب، حیران کن کام ہے، حیران کن کام اس لیے ہے کہ شاید ایک ایسا شہر جہاں پانی ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، اتنا بڑا جگر پیوند کاری کا یونٹ، اور وہ بھی مفت، یہ پاسبل کیسے ہے؟ یہ بات میں پہلے بھی ایک دفعہ کسی انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کمٹمنٹ آپ کسی بھی شخص میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو مل سکتی ہے، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ گمبٹ ہو۔ تو وہ کمٹمنٹ ہم لے کے یہاں پہ آئے تھے، اور اس کے لیے ہماری بھرپور جو سپورٹ ہمیں کی وہ ہمارے اس ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی اور سندھ حکومت نے اس کو فائنینشلی سپورٹ کیا، تو جس کی وجہ سے ہم یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر وہاب، ہم نے جو ٹی ویوں پہ دیکھا ہے نا، ہم نے عمر کوٹ کے پسماندہ چھوٹے موٹے سرکاری اسپتال دیکھے ہیں جہاں گٹروں کے اوپر بیچارے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، ایسی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں۔ سندھ گورنمنٹ از دیٹ گورنمنٹ جسے بیڈلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے فار دیئر ہیلتھ فیسلٹیز۔ لیکن جو کچھ میں اس لیے ناظرین کو بتا رہا ہوں، میں اس یونٹ میں موجود ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران ہوں۔ یہ چیز کیا مفت؟ آپ کو پتہ ہے، پہلے تو یہ بتائیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جگر کی پیوند کاری کا ایک آپریشن 50 سے 60-70 لاکھ لگتا ہے؟ یہ اس میں کوئی بھی مبالغہ آرائی نہیں ہے، اس میں 30 سے 40 لاکھ تو آسانی سے لگ جاتا ہے۔ دے کون رہا ہے؟ یہاں پہ جو دے رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سندھ حکومت پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس کے لیے اس فنڈ کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا کافی زیادہ رول ہے اس میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب یہاں کوئی مریض آتا ہے، اب جگر کی پیوند کاری کا مریض ہے، اسے جگر کا ٹکڑا چاہیے، وہ یقیناً ایک ڈونر کا کانسیپٹ ہے، اس کا کوئی رشتہ دار، جو بھی اس کا ایک لا ہے جو سندھ ہوٹا جو ہے اس کو فالو کرتی ہے۔ لوگوں کو اویئرنیس بھی ابھی نہیں ہے۔ لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں جا کے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، 40-45 لاکھ 50 لاکھ میں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو کی کوئی مسکنسیپشن آپ کلیئر کریں گے اس معاملے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے یہ اب یہ پاسٹ ہو گئی ہے۔ آج سے 2 سال 4-5 سال پہلے ڈیفینیٹلی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ لوگ ٹریول کرتے تھے، لوگوں کی پہلی چوائس انڈیا یا چائنا ہوتی تھی۔ لیکن اب آپ اگر دیکھیں، ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں پچھلے 2-1 سالوں میں یہ کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے۔ اب پاکستان میں بھی بہت سارے، نہ صرف ہمارا سینٹر بلکہ 1-2 اور سینٹر بھی موجود ہیں جو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں۔ ہم کیونکہ مفت ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، ہم اس پاپولیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کسی اور جگہ پہ ٹرانسپلانٹ کرا ہی نہیں سکتے۔ تو لیکن اویئرنیس ڈیفینیٹلی اب میڈیا کے تھرو، آپ لوگوں کے تھرو، یہ آپ لوگوں میں یہ میرا خیال ہے اویئرنیس آ چکی ہے۔ ڈاکٹر وہاب ڈوگر، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، جنوبی پنجاب سے۔ جی بالکل۔ اور بڑی سٹرگل کی ہوگی یقیناً یہاں تک آنے میں، اور چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جگر کی پیوند کاری بہت مشکل آپریشن ہے جو کہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کہ آپ کا سینٹر کراچی میں نہیں ہے، آپ کا جگر کی پیوند کاری کا سینٹر پنجاب کے کسی بڑے شہر کی بات نہیں کر رہا، یہ گمبٹ کے علاقے میں ایک سرکاری ہسپتال میں اتنے ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں۔ یہ بہت مشکل آپریشن ہے، یا بندے نہیں ہیں کرنے والے، یا ٹرین نہیں کیے جا رہے؟ اس میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو آپریشن بھی ڈیفینیٹلی مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس میں مبالغہ آرائی بالکل نہیں ہے کہ اس کو اگر اس وقت سب سے مشکل آپریشن جو سرجیکل آپریشن ہے اس موجودہ دور میں وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا۔
جہاں تک یہ ہے کہ یہ کرنے والے بندے نہیں ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی بہت کم ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو پراپر طریقے سے ٹرین نہیں کیا جا رہا. تو ہمارا جو ویژن ہے, ہمارے سینٹر کا جو ویژن ہے, ہم لوگ اسی مشن کو لے کے آگے چلے ہیں. اس مشن کے لیے ہمیں کوئی پلیٹ فارم چاہیے تھا. آپ نے بات کی کہ یہ گمبٹ ہی کیوں. ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم لیور ٹرانسپلانٹ کو پاکستان میں ایک عام آدمی کی ایکسس میں لے کے جائیں. تو اگر ہم کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے, ہم اتنے زیادہ نمبر نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو ٹرین کر سکے. تو یہ پلیٹ فارم تھا. یہ ہمیں آپ کے ٹریننگ سے تھوڑا سا پوچھ لیں, 2 ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے میں تھوڑا سا کوشچن کر لوں گا. ڈاکٹر وہاب ڈوگر کی ٹیم میں یہ ینگ لوگ ہیں. میں نے یہاں ایک چیز جو کامن دیکھی, میں ایز اے ڈاکٹر اپنے تاثرات کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں حیران ہوں. ینگ لوگ ہیں, ان میں کوئی بڑا بابا جو ہے وہ لوگ, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ بابا جی جب تک آپ نہیں بنیں گے آپ بڑے ڈاکٹر نہیں بنیں گے. یہ سارے ینگ ہیں. آپ بتائیں, آپ لوگ اتنی ینگ لائف میں اتنے بڑے بڑے آپریشن کرنے لگے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہوا؟ جی بالکل, اس کے بارے میں آپ کو کچھ جو ضروری چیزیں میں بتانا چاہوں گا. جب شروع میں اسٹارٹ میں جب ہم یہاں پر آئے گمبٹ میں اپنے ٹرانسپلانٹ کا ہم نے آغاز کیا, تو ظاہر سی بات ہے جب آپ انٹیریئر سندھ میں ہو کسی ایسی جگہ میں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ کو کافی اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو اس کا ہم نے اسٹارٹ ایسے ہی لیا جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں, کہ شروع میں ہم نے جیسے ہی اسٹارٹ لیا ہم نے ٹرانسپلانٹ کی نمبرز کم رکھے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ٹرینڈ بھی کر سکیں, اور ساتھ ساتھ میں جو ڈیفیشنسیز ہیں ہمیں آئیڈیا ہو کہ کیا کیا اس کو ہم کور بھی کر سکیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے ہم نے اس کو آج اسٹیج پہ ہم پہنچ گئے کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم پر منتھ ابھی 12 سے 14 تک بھی ہم ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر حسنین سے میں کمنٹ لوں گا. جی جی بالکل. ڈاکٹر حسنین آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک جگر کی پیوند کاری کا ڈاکٹر ٹرینڈ کرنے میں کتنا عرصہ درکار ہے؟ مطلب کیونکہ آپ ٹریننگ ہے, یو کین کمنٹ آن دس کہ کتنے سال لگ جائیں گے آپ؟ ایکچولی ٹریننگ کے لحاظ سے تو میں یہی کہوں گا اٹ ڈیپینڈس کہ ہر بندے کی اپنی ایک کیچنگ کیپیسٹی ہوتی ہے, کون کس طرح سے اس کے لیکن ایک منیمم بیک گراؤنڈ کیسا ہے. ایکچولی بات یہ اسی کے اوپر آتی ہے کہ آپ کو سکھا کون رہا ہے اور کس طرح سے سکھا رہا ہے. ایک سسٹمیٹک وے میں اگر کوئی پراپر طریقے سے, اب کیونکہ یہاں پہ ہماری پالیسی ہے کہ آفٹر اسپیشلائزیشن آپ یہاں پہ ہم اپنے فیلوز لے رہے ہیں, تو اگر کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہے اور سکھانے والا مخلص ہے تو 2 سال سے 3 سال اس میں یہاں پہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں یہی ہے, ہم نے جو پلان کیا ہے اس میں 2 سے 3 سال میں انشاءاللہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اپنی ڈیڈیکیشن سے کام کریں گے تو انشاءاللہ بہترین طریقے سے وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکیں گے. ڈاکٹر وہاب, میں آپ سے کیونکہ زیادہ کوشچننگ اس لیے کروں گا, میں پوچھنا ہی آپ سے کچھ. پنجاب میں فنڈنگ بہت زیادہ ہے سندھ کی بنسبت, پنجاب کا بجٹ بھی بڑا ہے, صوبہ بھی بڑا ہے, بڑی نیچرل سی چیزیں ہیں. میرے پاس ابھی تک اس بات کا جواب نہیں ہے وائی گمبٹ. آپ مطلب کیوں یونٹس وہاں ڈیولپ سرکاری نہیں ہو سکے, یا ہمیں پتہ ہے یونٹس میں پیسہ لگا ہے, یونٹس میں $1 ملین انویسٹ ہوئے ہیں, چلے نہیں. کچھ یونٹس یہ تو 2015-16 سے شاید شروع ہوا تھا, اس سے پہلے شروع ہوئے ہیں. کیا ایشوز ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہ اسکل ڈیولپ کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ میرا خیال ہے جو آپ نے سوال کیا کہ وائی گمبٹ, اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا اشارہ, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا اشارہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور کی طرف ہے کہ وہاں پہ اتنے پیسے خرچ ہونے کے باوجود ابھی تک اس طرح سے کام شروع نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی بھی انسٹیٹیوٹ چلانے کے لیے جو وہاں کے لوگ ہیں, جو پروفیشنلز ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان کو امپاور کرنا ہوگا. اگر آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے, آپ مختلف کمیٹیاں بنا دیں گے, یہاں سے اپروول ہونا ہے, یہاں سے ہونا ہے, یہاں سے ہونا ہے, جتنی لمبی آپ چین بنا دیں گے اتنا ہی ڈیفیکلٹ پروسیس ہوگا. پالیٹکس انوالو ہے اس سارے میٹر میں, سیاست کا عنصر ہے, سیاست لوگ ہونے نہیں دینا چاہتے, لوگ چاہتے ہی نہ ہوں کہ ٹرانسپلانٹ ہو پاکستان میں. دیکھیں اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پروفیشنلز کو امپاور نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے. امپاور کرنے سے کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی کے اپنی ٹیم بنا سکیں, لوگوں کو پے کر سکیں,
जो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो परचेज कर सके। इसमें आपको एम्पावर करना होगा। ये चेन जो चेन है परचेज की और अख्तियारात की, वो कम से कम रखनी होगी। ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए, ऑटोनॉमस बॉडी हो। और अगर ऑटोनॉमस बॉडी में अगर कोई आपको मुखलिस लोग मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको स्टार्ट करना, इसको इस्टेब्लिश करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम कितने लोगों को जिगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिन लोगों को जिगर ट्रांसप्लांट की एक्चुअल ज़रूरत है वो उनकी तादाद कई लाख है। ठीक है, आप ये बताएं, पंजाब से, सरहद से, कश्मीर आप बड़ा हॉट इशू है, कश्मीर से, अफगानिस्तान से कोई भी पेशेंट उठ के आ जाता है, डू यू चार्ज एनीथिंग? पैसे लेंगे उससे? अभी तक हम किसी को कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, रिगार्डलेस वो किस सूबे से है। मेजॉरिटी अभी हमारे पेशेंट बलूचिस्तान से आ रहे हैं, उसके बाद पंजाब से आ रहे हैं, KPK से पेशेंट आ रहे हैं, अफगानिस्तान से पेशेंट आ रहे हैं, सिंध के तो डेफिनेटली हैं ही हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। किसी को कोई चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें एक कोई पॉलिसी बनाना चाहेंगे जिसमें फाइनेंशियल स्क्रीनिंग हो सके कि एटलीस्ट वो लोग कुछ ना कुछ पे कर दें जो कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते उसके लिए ये फ्री ही रहेगा इंशाल्लाह। मतलब इतना लंबा। और आपने बार बार एक बात की कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस कर रही है। देखें, चीज़ें जब बन जाती हैं लॉन्ग रनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आर यू इन दिस कॉन्फिडेंस कि गम्बट विल सर्वाइव लॉन्ग? मैं आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि गम्बट विल सर्वाइव लॉन्ग। उसकी वजह यह है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, वो चल रहा होता है, हम अपने वसाइल को उसी तरह से बढ़ा रहे हैं जितने हमारे एक्सपेंस हैं। हम नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ ही उसी तरह से हमारे वसाइल बढ़ रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि पहले पैसे खर्च कर दिए जाएं, कोई काम ना किया जाए, उसके बाद जाहिर है फिर क्रिटिक्स तो होंगी। आपने बिलियंस रुपए खर्च कर दिए, आपने लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं आप और काम नहीं कर रहे। हमारा डिफरेंट क्या है हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे प्रोग्राम में डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम जब ज़रूरत पड़ रही है जिस प्रोफेशनल की, जिस नंबर की, हम ज़रूरत के मुताबिक उनको हायर कर रहे हैं। हम ओवर नहीं कर रहे, ना ही अंडर कर रहे हैं। मतलब ये नहीं हो रहा कि करोड़ों रुपए के आपने पहले डॉक्टर्स बुलवा ले। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी हैरान कुन है, यहाँ मैं फिर आप कहेंगे अब मैं उसी तरफ आ गया हूँ, कि जितने भी डॉक्टर्स हैं दे आर प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग डॉक्टर वहाब डोगर। नन ऑफ देम इज फ्रॉम अब्रॉड, राइट? यस। यहाँ कोई अमेरिका बरतानिया से ट्रेन डॉक्टर नहीं है, ये सारे पाकिस्तान में ट्रेंड हुए, पाकिस्तान की प्रोडक्ट हैं और पाकिस्तान को हम में आप सब पर फख्र है। वेल डन डॉक्टर वहाब डोगर एंड टीम, आई वुड अप्रिशिएट दिस बिकॉज गरीब 7 साल का बच्चा था जिसकी जान बची, और उस बच्चे का भी ऑपरेशन कंप्लीट करके बाहर आए, और उनकी माँ ने ये नहीं पूछा बच्चा जिंदा है या मर गया, उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए भगवान हैं, आपने मतलब आप मेरे लिए खुदा का दर्जा रखते हैं। सो दीज आर दी वर्ड्स जो गम्बट में सुनने को मिलते हैं। वेल डन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर, urdupoint.com फ्रॉम गम्बट, सिंध, साइनिंग ऑफ।